میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا، میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آئے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تو نے میرے بندھن کھولے ہیں، میں تیری شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ میری دعا یہ ہے کہ سنتے سنتے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں خدا کا پیار ہے، اور جو اس پر ایمان لے آئے اس کی زندگی میں خدا کے پیار کا چمتکار ہوتا ہے۔ جو اس پر اعتقاد، ایمان لے آئے، بھروسہ کر لے خداوند یسوع پر، اس کی زندگی میں ایسے عجیب حیرت انگیز کام ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ کوئی ان باتوں کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی میں آج خداوند ایمان پیدا کرے گا، اور اس ایمان کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے خدا کی محبت آپ کے لیے کچھ ایسا کام کرے گی جو کبھی ہو نہ سکا، آج ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انجیل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دور دور تک لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ یسوع گناہگاروں کو دھتکارتا نہیں، وہ اور طرح کا استاد ہے، سکھاتا ہے خدا کا کلام، لیکن ان کی طرح نہیں، جن کے پاس کوئی ادھیکار نہیں، کوئی اختیار نہیں، ان کی طرح نہیں جن کی زندگیوں میں کوئی پیار نہیں۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے، دور دور سے آتے تھے، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ اس کے پاس آتے تھے، جن بیمار لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا انہیں لے کے آتے تھے لوگ، سوال پوچھنے لوگ آتے تھے، سوال پوچھتے تھے، آج بھی پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون ہے۔ لیکن ضرورت مند آتے تھے، مجبور آتے تھے، محتاج آتے تھے، مصیبت کے مارے ہوئے آتے تھے، گناہوں سے دبے ہوئے لوگ آتے تھے اس کے پاس۔ سنتے سنتے ان میں ایمان پیدا ہو جاتا تھا، اور ایمان جیسے دروازہ کھل جاتا تھا ان کے دل کا، اس ایمان کی وجہ سے، وشواس کی وجہ سے وہ بھروسہ کر لیتے تھے اس پر، تو جیسے دل کا دروازہ کھل جاتا تھا اور وہ اندر آ جاتا تھا، ان کے اس کا پیار، خدا کا پیار ان کے اندر آ جاتا تھا، اور پھر ان کی زندگیوں میں ہوتے تھے کام خدا کے،
جو انسان نہیں کر سکتا. سنو، ایک خدا کے کلام کا حصہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اور دیکھنا ایمان خدا یسوع مسیح پر لانا کتنا مبارک ہے. اس کی وجہ سے کیسے کیسے معجزات ہو سکتے ہیں. کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر وشواس لائیں، یقین کر لیں کہ یہ خدا کا پیار ہے، میرے لیے ہے. کچھ اس کی قیمت نہیں، کوئی شرط نہیں. خدا پیار کرتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اس لیے آیا ہے. سنیں، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک واقعہ ہے، ایک بات جو ہوئی. ایک آدمی تھا، اس کا لڑکا بیمار تھا، نہ جانے کب سے بیمار تھا، بچپن سے بیمار تھا. لکھا ہے لڑکپن سے، چھوٹا ہی سا تھا تو اس میں کوئی بدبو آ گئی، اور وہ بدبو اس قسم کی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. عام طور پر جن کی زندگی میں بدبویں گھس جائیں وہ بیچارے بول نہیں سکتے، اور بولتے ہیں تو کچھ ایسی بات بولتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی آواز سے ڈر لگتا ہے. کچھ ایسا ہی حال تھا، اور اس کے اندر ایسی گندی روح تھی، اتنی خراب روح تھی کہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، آگ میں پھینکتا تھا، پانی میں ڈالتا مانگتا تھا. تو پکڑ پکڑ کے لا کے رکھتے تھے، اس کو بچا کے رکھتے ہوں گے، باندھ کے رکھتے ہوں گے. کہاں نہیں لے کے گیا ہوگا وہ اسے. بڑے بڑے استاد تھے اس وقت کے، جو گرو لوگ کہلاتے تھے، دھارمک لوگ کہلاتے تھے، ان کے پاس گیا ہوگا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے. پھر وہ آدمی اپنے لڑکے کو لے کے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس چلا آیا، اور ان سے کہا کہ تم میرے بچوں کے لیے، اس بچے کے لیے کچھ کر دو. تمہارا وشواس اس پر ہے، اس کے بارے میں نے سنا ہے، یسوع کے بارے میں سنا ہے، وہ ہے نہیں یہاں، کہیں گیا ہوا ہے، تم یہاں ہو، تم کچھ کر دو، تم کچھ کر سکتے ہو تو کر دو. وہ کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ضرور دعا کی ہوگی، جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہوگا، جو کچھ یسوع مسیح کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ویسا کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو وہ آدمی آتا ہے، خدا یسوع مسیح جب لوٹ کے آئے ہیں تو اسے کہتا ہے کہ میں تیرے شاگردوں کے پاس اسے لے کے آیا ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نہ نکال سکے. خدا یسوع مسیح نے اسے کہا اسے میرے پاس لاؤ، اور لکھا جب وہ اس کے پاس لائے تو اس نے اسے دیکھا. روح نے جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا، اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا. منہ میں جھاگ آ گئے، زمین پہ لوٹنے لگا. یسوع مسیح کے پاس لائے، اس نے اسے دیکھا تو بدروح نے اسے جکڑا، اس آدمی کو، اس لڑکے کو، اور منہ میں اس کے جھاگ آ گئے، زمین پر گر گیا، لوٹنے لگا. کتنی عجیب قسم کی حالت ہوگی وہ، اور کتنی بھینکر اور ڈراؤنی جیسی حالت ہوگی. سب ڈر رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. خدا یسوع مسیح نے اس سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے، بچپن ہی سے. تو باپ بتاتا ہے اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے. اب سنیے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر. ہمارا سارا خاندان دکھی ہے، میں دکھی ہوں، یہ بچہ دکھی ہے، اس کی ماں دکھی ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر، ہماری مدد کر. اب اس مدد میں معلوم نہیں کیا وہ امید کر رہا تھا. یسوع نے اس سے کہا کیا؟ ایک دم سناٹا چھا گیا ہوگا جب اس نے کہا تھا اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر. یہ نہیں کہ ہماری مدد کر اس کی وجہ سے نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کیا؟ اس نے کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے. یہ سنتے کے ساتھ ہی اس نے کہا کیا کیا کہا تو نے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے.
اگر تو کچھ کر سکتا ہے. تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو مجھ سے کیا کچھ امید رکھ سکتا ہے؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے، تیرے شاگرد کچھ نہ کر سکے، اور بہت سے استادوں کے پاس لے کے گیا وہ کچھ نہ کر سکے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے، کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکے، وہ تو انسان ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکے. تیرے شاگردوں کے پاس لایا وہ کچھ نہ کر سکے، تو کچھ کر سکتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے، تجھے معلوم ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اور دیکھو کیا کہا خدا یسوع مسیح نے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تجھے معلوم ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ یہ کہہ رہا ہے خدا یسوع. اور کون سی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ جو اعتقاد رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھو کیا ہوا جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، یہ آدمی کانپ گیا، اور جو لفظ وہاں استعمال ہوا وہ چلایا، آنسوؤں کے ساتھ چلا پڑا، رو پڑا، سب کے سامنے چلانے لگا، رو رہا ہے وہ، اور رو کے کہہ رہا ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کہاں یہ کہہ رہا تھا اگر تو کچھ کر سکتا ہے، اب یہ کہہ رہا اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر، میری بے اعتقادی کا علاج کر دے. میرے اندر ہے نہیں وشواس، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو اپنے شاگردوں کی طرح لگ رہا ہے، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو دوسرے استادوں کی طرح ہے، مجھے تو اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا. اسی وجہ سے میں نے یہ کہہ دیا اگر تو کچھ کر سکتا ہے. مگر تو ہے کون؟ تو جو بھی ہے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. اگر تو یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا، سب کچھ ہو جائے گا اس کے لیے، مجھے نہیں معلوم تم کون ہے، اس قسم کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، لیکن میرے بے اعتقادی کا علاج کر. اگر میری بے ایمانی کی وجہ سے میرے لڑکے کو شفا نہ ملی تو مجھ پر افسوس، تو میرا علاج کر پہلے. اسے معلوم نہیں تھا کہ جو ایک مانگنے گیا ہے اسے ایک سے زیادہ ملے گا. ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کئی دفعہ ہماری بے ایمانی کی وجہ سے، بے اعتقادی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا وشواس خدا پر نہیں ہے، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہمارا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو ہماری وجہ سے خدا کی برکت ہمارے بچوں کے اندر بھی رک جاتی ہے. ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ان پر الزام لگاتے ہیں، جی دیکھو یہ کیا ہے، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے وہ کیا، اب یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا، ہم نے تو سب کچھ کیا، دیکھو اس کا راستہ. کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے کے لیے کچھ کر. وہ نہیں دکھا دیتا کہ پہلے تیری زندگی کو درست کرنا ضروری ہے، پہلے میں تیری زندگی کو درست کروں گا، پہلے میں تیرا علاج کر دوں گا. کوئی نہیں کر سکتا تیرا علاج، تیرے اندر کوئی وشواس اور یقین اور ایمان نہیں پیدا کر سکتا. اسی لیے خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اسے تکتے تکتے آپ دیکھتے، اس کے بارے میں سنتے خدا یسوع مسیح کے لیے آپ کے دل میں ایسا ایمان پیدا ہو جائے گا کہ آپ اس سے کہو گے اے خداوند یسوع میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں وشواس کرتا ہوں، کوئی میرے لیے یہ کام نہیں کر سکا ہے. تو وہ کہے گا لا پہلے میں تیری زندگی میں وہ کام کر دوں جو نہ تو کر سکتا ہے، تو کر سکتی ہے، نہ کوئی اور کر سکتا. لا میں تیرے دل کا علاج کر دوں. تیرے دل میں جو کچھ بسا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بے بسی ہے، اس کی وجہ سے لاچاری ہے، اس کی وجہ سے بے پھل ہے زندگی. لا میں پہلے تیری زندگی میں کام کروں گا، لا میں تجھے آزاد کر دوں، لا میں تیرے دل میں اپنے پیار کا چمتکار کر دوں. پہلے میری بیٹی تو جو ماں ہے، میرے بیٹے تو جو باپ ہے، لا میں پہلے تیری زندگی کا علاج کروں گا. اور اس نے پہلے باپ کا علاج کیا، اور وہ رو کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے اور سب کے سامنے رو رہا ہے، چلا رہا ہے اور کہہ رہا میرے اندر بے ایمانی ہے. بے ایمانی اس وجہ سے ہے کہ میں جانتا نہیں کہ تو کون ہے.
میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ جیسے دوسرے استاد ہیں ویسے ہی تو ہے، میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ تیرے شاگرد ہیں ویسے ہی تو ہے، تو کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے لیے سبھی کچھ ہو سکتا ہے، تو ہے کون؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میرے اندر اس وقت یہ بیماری ہے کہ میرے اندر وشواس نہیں ہے، میرے اندر اعتقاد نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے اندر خدا پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی یقین نہیں ہے، انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہے، ایک دن شرمندہ ہوں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ انسان خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور خداوند یسوع خدا کا کلام ہے، اس کا پیار ہے، اور جو کچھ خدا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، اس نے سب کچھ وہ کیا ہے۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے خداوند یسوع۔ وہ کبھی لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، وہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کون ہوں، وہ یہ کہتا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم پر ظاہر ہو جائے، تمہاری مدد ہو جائے، خدا کا وہ کام تمہاری زندگی میں ہو جائے جو کوئی اور نہیں کر سکتا خدا کے سوا، وہ کام میں کرنے آیا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے، اسے لکھا ہے، لکھا ایک وقت آ رہا ہے جب وہ دوبارہ آئے گا، ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، تب پتہ لگے گا کہ وہ کون ہے۔ تب ساری زندگی میں ساری دنیا کے لوگ، لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ مالک ہے۔ ہر ایک گھٹنا جھکے گا اس کے سامنے۔ لیکن وہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، وہ گھٹنے ٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہی کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کر لینے دو کام، میں خدا کا پیار ہوں تمہارے لیے، جو کچھ خدا کر سکتا ہے وہ میں کروں گا تمہاری زندگی میں، جو انسان نہیں کر سکتا، خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، وہ کام میں تمہارے لیے کرنے آیا ہوں، اگر ایمان لے آؤ۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہا ہے خداوند۔ یہ آدمی ایمان لے آیا، رویا، چلا رہا، کہہ رہا سب کے سامنے، کہہ رہا مجھ پر رحم کر، میری مدد کر دے، میری بے اعتقادی کا علاج کر دے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ اس پر ایمان لایا ہے تو دیکھو بچہ بچ گیا، گھر کے سارے لوگوں میں خوشی پھیل گئی ہوگی۔ اس نے کہا تھا ہم پر رحم کر، اس ہم میں سارے کے سارے شامل ہیں، نہ جانے کہاں کہاں خوشی منائی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ اس آدمی کی بے اعتقادی اور بے ایمانی کا علاج ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بچے کی زندگی بچ گئی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو آگ میں جھونکتا تھا، جیتے جی نرک میں جانا مانگ رہا تھا۔ کتنے ہیں ہمارے بچے جیتے جی نرک میں جانا مانگ رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کو بچانے والا، جلا رہے ہیں اپنے آپ کو، پھونک رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اس بدروح نے، اس گندی آتما نے اس بچے کی زندگی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ڈبو کے مارنے کی کوشش کی۔ باپ ایمان لے آئے یسوع مسیح پر، بدروح نکل گئی، گھر لے کے گیا ہوگا اس بچے کو، جب ماں نے دیکھا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا، کہاں لے کے گیا تھا، کون سے استاد کے پاس لے کے گیا تھا، کیا مشورہ دیا اس نے تجھے، کیا سکھایا؟ اس نے کہا نہیں، ان کے پاس نہیں لے کے گیا، ان میں سے کسی نے کبھی کچھ نہ کیا اس کے لیے، کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ۔ پھر کس کے پاس گیا تھا تو؟ شاگردوں کے پاس گیا تھا، چیلوں کے پاس گیا تھا؟ ہاں چیلوں کے پاس گیا تھا، وہ بھی کچھ نہ کر سکے، تو پھر کرا کس نے؟ کہتا میں اس کے پاس گیا تھا جس نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے لیے سبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے کون؟ وہ سب کچھ خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کہہ کہ میں کر سکتا ہوں۔ خدا کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ کون ہے؟ یہ آدمی ہو کے کفر بکتا ہے اسی نے تو اس کو صلیب پر چڑھا دیا تھا کہ یہ آدمی ہو کر کفر بکتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر بتاتا ہے، اسی لیے اس کو صلیب دی گئی تھی۔ لیکن یہ ایمان لے آیا، ایمان لے آیا، یہ اس کا سارا خاندان جیسے صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ رات دن اس بدروح نے ان کی زندگی کو برباد کر رکھا تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ جب اس نے خدا یسوع مسیح سے کہا تھا اگر تو کچھ کر سکتا، اس نے کہا کیا؟ ٹھہر جا، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہے؟
تجھے معلوم ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو اس سے بات کر رہا ہے کہ اگر تو اس پر ایمان لے آئے، کوئی ایسی بات ہے نہیں جو ہو نہیں سکتی۔ پھر کہتا میرے ایمان کا علاج کرتے ہیں۔ جہاں ایمان کا علاج ہوا، بچے کا بھی علاج ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سنو سنو، جس کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ایسا کام ہے نہیں جو اسمبھو ہو، ناممکن ہو۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو اس کے لیے نہ ہو سکے۔ بہت لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، خدا کا شکر ہو۔ بہت سے تو ہیں جو سوال کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ سوال اس لیے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ ظاہر کر سکے۔ یہ آدمی شک کر رہا ہے، شک کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، شک کرنے والا تو پانی کی لہر کی طرح ہوتا، اسے ہوا ادھر لے جائے گی، ہوا ادھر لے جائے گی، شک کرنے والے کو نہیں۔ شکایت کرنے والا بھی اپنے آپ کو خدا کی مہربانی سے محروم کر لیتا ہے۔ کچھ ہیں جسے شکایت ہی ہے خدا سے، ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو خدا سے شکایت ہے کہ میرے سے پوچھ کے تو نے کیوں نہیں یہ کام کیا، اور میں تجھ سے کب سے پوچھ رہی ہوں، تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا۔ پھر وہ بند کر دیتے ہیں، عبادت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ مسیحی ہیں تو بائبل پڑھنا بند کر دیں گے، گرجے جانا بند کر دیں گے۔ شکایت ہو گئی ہے خدا سے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، خداوند رحم کر کے آپ کا علاج کرے گا۔ شک نکل گیا اس کی زندگی سے، اور اب شکر گزاری آ گئی ہے۔ جہاں شک نکلا ہے تو اس کی جگہ اب شکر گزاری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مجھے معلوم نہیں، میں سمجھ نہیں سکتا، میری عقل تھوڑی سی ہے، اتنی چھوٹی سی عقل میں تو کیسے آ سکے گا؟ میں ہر سوال کا جواب کیسے دے سکوں گا؟ مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ تو نے میرے لیے وہ کام کر دیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو نے سب سے پہلے میرا علاج کیا ہے، شک نکال کے شکر گزاری پیدا کر دی۔ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی بخش دی۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کے کلام کو سننے سے ایمان اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں خدا کی محبت ہے۔ ہم خدا کی محبت پر ایمان لاتے ہیں، اس بات پر نہیں کہ وہ مہان ہے، یا ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں خدا کی مہانتا کو۔ وہ اتنا عظیم ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، دل میں آ جاتی ہے۔ اور پھر جب دل میں وہ آ جائے تو پھر دن بدل جاتے ہیں، سوال رہ جاتے ہیں، حال بدل جاتا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ خدا کے پیار کا پرچار سن رہے ہیں، جو میرے جیسے گناہگار انسان کے لیے ہے کہ اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرتا تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاتا، لیکن خدا کا شکر وہ اس لیے آیا ہے تاکہ گناہگاروں کو نجات دے۔ جب وہ کسی کی زندگی میں آتا ہے تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ خدا میرے لیے کر سکتا ہے۔ اور جو یہ ایمان لے آئے ان کی زندگی میں ہوتے ہیں ایسے کام ہوتے ہیں جو حیرت کے کام ہیں، اچنبے کے کام ہیں، لوگ سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، صرف رو رو کے بتا سکتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ جیسے وہ اندھا تھا، اس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کو بڑا گیانی آدمی نہیں، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نہیں سمجھتا۔ ایک بات جانتا ہوں، میں اندھا تھا، اب دیکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مجھے تو اتنا معلوم ہے میں کون تھا، اور دیکھو اب کیا ہوں۔ آپ کی یہی گواہی ہوگی، یہی گواہی ہو جائے گی۔ آپ کہو گے دیکھو اس نے میرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا، میں اس پر ایمان لے آئی تو دیکھو کیا کیا مل گیا، میں نے اس پر وشواس کر لیا اور دیکھو میرے لیے کیا کچھ ہو گیا۔ یہ آپ کی گواہی ہو جائے گی، وہ چاہتا ہے ایسا ہو۔
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ باتیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے دل تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر آپ کے دل میں اس کے پیار پر اور اس کے اختیار پر، کہ کتنا بڑا اس کا اختیار ہے، اس پر بھروسہ ہو جائے، یقین آ جائے۔ خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم نے اس بھائی کے بارے میں سنا جو اپنے بچے کو لے کے آیا تھا، اس میں بدرو تھی، وہ بدرو اس بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ اور بھی بہت سی بدروہیں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک بدرو گھس جاتی ہے انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں بدلہ لینے کی روح۔ بہت خراب بدرو ہے یہ، جس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ غصہ آ کے رہنے لگے کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ وہی جانتا ہے اس آگ کو، اسی کو معلوم ہے کہ نیند اس کی کیسے حرام ہوتی ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے خوفناک خیال اس کے اندر آتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بدرو ہے۔ کچھ ایسی بدرویں ہیں جن کی وجہ سے سگے رشتہ دار ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ کوئی بات ہو گئی، وہ بالکل بھول جائیں گے کہ اسی بھائی نے یا اسی بہن نے ان کے لیے کیا کیا تھا، کتنا کیا تھا، یہ کبھی نہیں یاد آئے گا۔ وہ ایک بات آ جائے گی یاد، بس وہی رہے گی دل میں، اس کی وجہ سے نفرت ہوگی، جدائی ہوگی۔ یہ بدروہیں ہیں، یہ دشت آتمائیں جو انسان کو قابو میں کر لیتی ہیں۔ نفرت کی روح، بدلہ لینے کی روح، لالچ، پیٹ ہی نہیں بھرتا آدمی کا، جتنی پیسے ہوں گے اتنے اور زیادہ چاہے گا وہ۔ دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی، یہ تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ سب ایسی آتمائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں خدا سے دور رکھیں گی، اور جب خدا سے دور ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے بھی دور ہوں گے۔ اگر کوئی چاہے تو آج خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کے یہ کہہ سکتا ہے، اے خداوند میرے اندر یہ گندی بدرو ہے، یہ بری آتما میرے اندر، اسے نکال دے۔ نکال دے گا وہ۔ آپ صرف یہ کہو کہ میرے اندر ایمان پیدا کر، تو میرے اندر سے اس غصے کو نکال سکتا ہے، نکال دے۔ یہ کھا رہا ہے مجھے، میرے بچوں کو کھا رہا ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، اسے نکال دے غصے کو، لالچ کو نکال دے، یہ نفرت ہو گئی ہے مجھے، یہ نکال دے، بدلہ لینے کی آگ لگی ہوئی ہے، خداوند یہ نکال دے۔ وہ اسے نکالنے کے بعد، اسے تو نکال دے گا، اس کی جگہ اپنا پیار انڈیل دے گا، اپنی شکتی، اپنی طاقت دے دے گا، اور پھر جو آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، جو برکت آئے گی، اس کی وجہ سے آپ یہ گایا کرو کہ اچھا ہوا میں اس پر ایمان لے آئی، اچھا ہوا کہ میں نے اس پر وشواس کر لیا، اور دیکھو مجھے آزاد کر دیا اس نے۔ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ایسا کرے؟ اس آدمی کی طرح آپ اسے کہہ دو، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، وہ کر دے گا۔ ہر روز کر رہا ہے۔ آج اس وقت وہ آپ کی زندگی میں ایک پیار بھرا کام کرنا چاہتا ہے، اسے کرنے دو، اسے کرنے دو۔